بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نڈر تا، جرنیل تا، تاجر تا، گورنر تا، پکڑ کر لایا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے صفات ہے سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے تلوار کے میان پر ہاتھ تھڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگوں یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب بھی گالیاں کھائی، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں، لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا اب۔ ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بیتاب کی، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلہ والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی، اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ثمامہ کھڑا ہے، فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے کہاں؟ مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل ہے، بے مثالی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، اگر یہ تحریر اچھی لگے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لے۔
یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ۔